اللہ ساتھ دے گا۔ اور اس میں آپ آخر میں کہہ دوں کہ سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ ہر پروفیسر بچہ نماز جب پڑھے اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور یہ کہہ دے یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی، انشاءاللہ اس کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہو، 2 یاد پڑھے گا حافظہ قوی ہو جائے گا اور یادداشت اس کی مضبوط ہوگی۔ اللہ مدد کرے گا کہ یا قوی ہو یا قوی ہو، اے اللہ تو خود قوی ہے، طاقتور ہے، میرے حافظے کو طاقتور بنا دے۔ تو آ جائیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی تعلیم کی طرف۔ رسول واقعی ایسا ہے کہ اس سے محبت، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ الطولہ جمی پرسی کے چیز خشک چوبے در پھرا کے وہ گریز، یہ وہ واقعہ جو حسن بصری بیان کرتے تھے، رو پڑتے تھے، کہتے ہیں وہ درخت رویا سوکھا ہوا، کھجور کا تنا تھا، ممبر نہیں بنا تھا، حضور اس پر دستے مبارک رکھتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا حضور آپ کو تکلیف میں ممبر نہ بنوا دوں؟ اس کا جو غلام تھا وہ نجار تھا، بڑھئی تھا، اس سے کہ اگر ممبر 3 دنوں کا بنا دیا حضور ممبر پر چلے گا۔ اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا حال ہے کہ وہ بے جان تنا تھا، جان بھی نہیں تھی، مگر جب حضور پاس سے گزر گئے ممبر پر چلے گئے تو اتنی اونچی آواز سے وہ ستون رویا جیسے کوئی بچہ جو ہے نا اونٹنی کا اپنی ماں سے بچھڑ گیا، زاروں زار رویا۔ ساری مسجد نے آواز سنی، حضور اترے اور اپنے ساتھ لگا لیا، پھر آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا ہوا خاموش ہوا۔ تو اقبال کہتا اور یہی حسن بصری کہتے کہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں رو، تم تو انسان ہو، تمہارے سینوں میں اللہ نے دل رکھا، تمہیں حضور کی یاد نہیں ستاتی، مدینے جانے کا کبھی خیال نہیں آیا، حضور کے روضہ پاک پر حاضری کا کوئی ذوق نہیں پیدا ہوا۔ تو بعض اصل میں یہ کیا طولہ جمی پرسی سے نبی کی محبت کا کیا پوچھتے ہو؟ خشک چوبے در پھرا کے اگرے، وہ خشک لکڑی حضور کی جدائی میں روئی، کلمہ کو مسلمان نہ روئے، دیر رات رونا چاہیے۔ کہاں تھے وہ جامی جن کے بارے میں علماء نے کہتا حضور نے خواب میں کہا مدینے کے حاکم کو کہ جامی کو نہ میرے روضہ پر آنے دے، یہ مر جائے گا۔ یہ اگر حاضر ہوا نا تو اس نے جب دے پڑھا ہزاراں جانے مشتاقاں دراں جا فدائے روضہ خیر البشر، کہ ہزاراں جانے جو ہیں عاشقوں کی حضور کی قبر پر نثار کر دیں، وہاں سے لوٹ کر آنا، وہاں مر جا، ہزاروں جانے وہاں قربان کرا، نبی کا روضہ پھر بچھڑ کر آ گیا۔ یہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ تو یقین جانے یہ محفلیں اور سیرت النبی وغیرہ جو یہ رسمی نہیں رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ کاروائی اور لکھ لیا کہ ہوا تھا، کوئی سیکھے کہ رسول کس لیے آیا، کیا دے گیا، کیا اس کا مقام ہے، اور کیسا ہمارے اس کے ساتھ بالکل 24 گھنٹے کا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھانے لگیں پوچھیں کہ حضور اس بارے میں کیا کہیں، زندہ تعلق نبی کے ساتھ۔ یہ نہیں سال بعد یاد آیا کہ حضور پیدا ہوئے تھے، نہیں، حضور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے چاہیے، گائیڈ کی حیثیت کہ ہم ہر وقت پوچھیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما گیا۔ تو اللہ توفیق دے، آپ کے علم میں بھی اللہ برکت دے، دنیاوی علوم بھی آپ کو نصیب کرے، مگر یہ جو ہے نا تیرنے والا علم جس سے پار ہونا، اس کو بھی آپ سیکھیں۔ مسلمان کا اصل علم یہ ہے، ورنہ علم ہے کہ راہ بحق نہ نمایت جہالت ہے، کتابوں کا آپ پر پشتارہ لا دیا گیا، ڈھیر لا دیے گئے، مگر یہ علم حاصل نہ ہوا تو ساری زندگی کارت گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب لائٹ بھی جاتی رہی اور پتہ نہیں وقت بھی کتنا ہو گیا، کہہ جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اسرار، میں تو دیوانہ ہوں، بات چل جائے پھر اس میں اللہ کے رسول کے ذکر میں لذت ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وقت کیا کہ اگر کچھ ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں وقت ہے تو پوچھ لیں بے شک۔ اب اگر کبھی موقع ملے تو میں اپنے عزیزوں سے بھی کہوں گا کہ میں وہاں جاتا ہوں نا یونیورسٹی میں، تو انہوں اساتذہ نے بھی سمجھ لیا، پروفیسر ڈاکٹر حضرات وہ سوال کرتے ہیں، اب انہوں نے درس وغیرہ چھوڑ دیے ہیں، وہ سوال اکٹھے کر لیتے ہیں، مجھ کو جب بلاتے ہیں میں اویلیبل ہی ہوتا ہوں، چلا جاتا ہوں، پھر وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آج عید ہے، پوچھتے جاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ جواب دیتا ہوں۔ تو اصل میں جو ہے نا سوال جواب کی نشست یہ مفید ہے کہ ہر آدمی بچہ بچی اپنے دل میں جو بھی ہے اس کے وہ پوچھ لے، اس سے بہت سے لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، درس تو آدمی اپنے خیال میں جو مناسب ہوتا ہے۔ تو آگے اگر کوئی موقع اللہ نے دیا یا آپ ٹیلی فون نمبر بھی میرا نوٹ کریں، جس بچے بچی کو یا استاد کو کوئی سوال درپیش ہو پوچھے، میں حاضر ہوں ہر وقت۔ جی